میڈیا میں دیکھا ایسا جو اسپورٹس اسٹار ہے وہ کہتے ہیں تو کپڑے کے لیے ریسٹرکشن رکھے سے ہے ان کو ریسٹرکشنز کرے ایسا کھیلنا نہیں تو وہی پکچروں میں تو بہت دن سے ایسا کرے اس کے لیے کیا ہے. اور ایک سوال ہے میرا, میں آپ کا کیو ٹی وی دیکھتا ہوں اور وہ ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لے تو بہت اچھا رہتا ہے. بھائی صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. دوسرا سوال تھا کہ میرے کیو ٹی وی کے تقریر ہے ریجنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرے تو اچھا ہے. میرے طرف سے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں, جو بھی چاہے کر سکتا ہے, نو کاپی رائٹ. لیکن میں آپ کی زبان نہیں جانتا ہوں, آپ کے حیدرآبادی لوگ کرنا چاہیے. کوئی ریسٹرکشن نہیں, نو کاپی رائٹ, انشاءاللہ ثواب ملیں گا. جہاں تک کہ پہلا سوال تھا کہ اسلام میں میڈیا میں کچھ مہینے پہلے اسپورٹس کے بارے میں ریسٹرکشن آیا تھا, کپڑے پہننے کے بارے میں, تو آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ثانیہ مرزا کے بارے میں ہے نا, ثانیہ مرزا کے بارے میں نا, تو ڈائریکٹ پوچھیے نا, مجھے پتا ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہو. اور یہ ثانیہ مرزا کے ایشو کے بارے میں کئی مہینوں تک انڈین میڈیا پھر فورن میڈیا سے اچھالی اور یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن فرنٹ پیج کے اوپر آ چکا تھا کہ اسلام ثانیہ مرزا کے خلاف ہے, مولانا لوگ نے اس کے خلاف بات کیے وغیرہ وغیرہ. میں نے کافی رپورٹیں پڑھی, لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایسے جب سوالات اٹھتے ہیں تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے, حکمت سے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو مولانا نے فتوا دیے یا کئی لوگ نے جو کہے, اکثر مولانا نے صحیح فتوا دیے اکثر, لیکن کافی پالیٹیشین بیچ میں آ گئے ہو سب. میں مختصر سے آپ کو اس کا بیان دوں گا. لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام ریسٹرکٹس انٹرنیشنل سپورٹس, کہ اسلام سپورٹس کی ترقی کے خلاف ہے. اور ثانیہ مرزا سے میڈیا پوچھ رہی تھی کہ اسلام حرام کہتا ہے تو کیوں آپ ایسے کپڑے پہن رہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ مرزا لان ٹینس میں نمبر 31 تھی, ابھی 34 ہو گئے, واپس سے لگ بھگ قریب ہے, 31-34 نمبر پہ ہے. آپ سب سے نمبر 1 ٹاپ سیڈ سرینا ولیم سے کیوں نہیں پوچھتے, کیوں نہیں اس سے پوچھتے کہ اس کا مذہب اسے اجازت دیتا ہے ایسے کپڑے پہننے کی. آپ مولانا سے کیوں پوچھتے کہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں. آپ جا کے پریس سے کیوں نہیں پوچھتے, آپ جا کے پوپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ سرینا ولیمز جو نمبر 1 ہے ایسے کپڑے پہننا کرسچینٹی الاؤ کرتی ہے کہ نہیں. پوپ میرے نظریے سے بالکل کہے گا حرام ہے. کلیئرلی لکھا ہے حجاب کے بارے میں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں حجاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے. 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں کہ عورتیں اچھے کپڑے پہننا چاہیے, سوبر, ماڈسٹ. دا وومن شیو اے ماڈسٹ کلوز with shamefacedness, with sobriety, should not have braided hair of gold, nor wear pearls. مطلب بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, سونے نہیں پہننا چاہیے, اور اچھے سے پیش آنا چاہیے عزت کے ساتھ. اور کرسچینٹی میں بھی ایسے کپڑے پہننا حرام ہے. اگر آپ پریس سے پوچھیں گے, کوئی بھی پریس کہے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نن لوگ مسلمہ جیسے لباس پہنے, اسلام کے لباس پہنے, پورا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھتا ہے. تو آپ جب کہتے ہیں کہ جو لوگ مذہبی ہے, جو عورتیں مذہبی ہے, انہیں ایسے کپڑا پہننا چاہیے, ہمارے حساب سے ہر عورت, ہر مسلمہ, ہر مسلم خاتون مذہبی ہونا چاہیے اور اسے اچھے کپڑے پہننا چاہیے. میڈیا کیا کرتی ہے, اچھالتی ہے. اور افسوس کی بات, ہمارے کئی مسلمان پالیٹیشین وہ کہنے لگے کہ مولانا ہے نا, یہ صرف مذہبی تک رہنا چاہیے, سپورٹس میں نہیں آنا چاہیے, سپورٹس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. میں یہ مسلم پالیٹیشین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پالیٹکس تک محدود رہو, اسلام کے دائرے میں مت آؤ. وہ کہتا ہے کہ مولانا جو ہے نا, یہ ہمارے سپورٹس وومن کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, اور کئی ہمارے غیر مسلم پالیٹیشینز کہنے لگے کہ جو بھی کوئی ثانیہ مرزا کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے, ہمارے ہندو پالیٹیشینز. تو میں نے کہا کہ جو بھی کوئی ثانیہ مرزا کے کپڑے کا ساتھ دیتا ہے
وہ وید کے خلاف ہے, ہندوازم کے خلاف ہے. ہندوازم میں بھی لکھا ہے, آپ ہندو کتاب پڑھیں گے, وید پڑھیں گے, جلد نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے, چیپٹر نمبر 85 شلوکا نمبر 30, اور رگ وید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 8 چیپٹر نمبر 33 منترا نمبر 19 میں کہ برہما نے, خدا نے آپ کو عورت بنایا ہے, اس لیے نظر نیچے کرو اور اپنا سر ڈھانکو. تو ہندوازم میں بھی حجاب ہے. تو یہ ہندو پالیٹیشین اپنی مذہبی کتاب پڑھے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ثانیہ مرزا کے لباس کے خلاف ہے, وہ دیش کے خلاف ہے. میں نے کہا جو ثانیہ مرزا کے لباس کے ساتھ ہے وہ ہندو مذہب کے خلاف ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پالیٹیشین سے, چاہے ہندو یا مسلم ہو, کہ انٹرنیشنل سپورٹس کو ترقی سے روکنا نہیں چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے لان ٹینس میں, بیڈمنٹن میں ہم دیکھیں گے خواتین پورے کپڑے پہنتی تھی, پوری ڈھکی ہوئی تھی. جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے, کپڑے کم ہوتے جا رہے. تو پہلے تو لوگ کھیلتے تھے, مسلم اور غیر مسلم خواتین بھی. ابھی کیوں ضروری آ گئی؟ مان لو میں کہتا ہوں اگر کل بیچ والی بال انٹرنیشنل سپورٹس ہو جائے گا جس میں عورتوں کو بکینی پہن کے کھیلنا ہوتا ہے, تو کیا آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں گے بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ کون سا ہندوستانی پالیٹیشین اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے بھیجے گا؟ بیچ والی بال جانتے ہیں آپ؟ بیچ والی بال اگر کل وہ انٹرنیشنل سپورٹس بن گیا تو کیا بھیجیں گے اپنی بیٹی کو بیچ والی بال کھیلنے کے لیے؟ اور میں جانتا ہوں کہ کپڑے پہننے سے کچھ پرفارمنس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, 1%, آدھا فیصد, 5% ہو سکتی ہے. لیکن اگر خالی کپڑے پہننے سے کچھ فرق آتا ہے, آدھا فیصد, 1%, ہم جانتے ہیں کہ سوئمنگ کے لیے کم کپڑے پہنا جاتا ہے تو کیا سوئمنگ اور اچھے سے ہو سکے؟ اگر آپ عقل لڑائیں گے تو کپڑے نہیں پہنیں گے, سب سے اچھی سوئمنگ ہوئیں گی, تو کیا بنا کپڑے سوئمنگ کریں گے؟ آپ بولیں گے نہیں یہ میری حجاب کا محدود, میری ماڈسٹی ہے اتنا پہننا, بکینی پہننا. آپ کی ماڈسٹی, ہماری ماڈسٹی ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. آپ کا لیول یہ ہے, ہمارا لیول وہ ہے. لیکن اگر آپ سچ مچ حکمت جانتے تو کپڑے مت پہنو نا, کیوں کپڑے پہنتے؟ آپ دیکھیں گے کہاں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں میڈیا کی بازی الٹی کرنا چاہیے. جب مجھے پوچھا گیا تھا کہ ثانیہ مرزا ایسے کپڑے پہنتی ہے, کیا صحیح کرتی ہے, تو میں نے کہا آپ ثانیہ مرزا کو فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ کئی مسلمان کرکٹرز چاہے وہ ہندوستان کے لیے کھیل رہے یا چاہے پاکستان کے لیے کھیل رہے, نماز کے وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, جمعہ نماز بھی نہیں پڑھتے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کافر اور مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے, صلاح. کم از کم ثانیہ مرزا نماز تو پڑھتی ہے, صلاح تو پڑھتی ہے, الحمدللہ. ہو سکتا ہے کل وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گی انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مسلمان کرکٹرز ثانیہ مرزا سے اور بڑا حرام کر رہے, ثانیہ مرزا سے بڑا حرام کر رہے, کم از کم نماز تو پڑھتی ہے, اس کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر کچھ غلطی کر رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ حکمت سے پیش آنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ ہدایت دیں گے, کم از کم نماز تو پڑھی ہے. ہو سکتا ہے چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا, وہ کپڑے بھی اچھے پہنیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ پرفارمنس میں شاید آدھا فیصد, 1% ہو سکتا ہے کہ لمبے کپڑے پہننے سے پرفارمنس میں کمی ہو, لیکن جب اللہ کا ساتھ ہے تو پرفارمنس میں کتنی ترقی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ if Allah forsakes you, none can help you. اگر اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا, اور اللہ اگر ساتھ دے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو اسی لیے مومنوں سے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے لیے کہیے. تو ہو سکتا ہے ثانیہ مرزا انشاءاللہ کچھ دن بعد, چاہے ہفتے ہو یا مہینے ہو یا سال ہو, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور وہ کپڑے بھی اچھے پہنے اور انشاءاللہ ترقی بھی کرے. ہوپ دی آنسرز دی کوسچن.